بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی جو زندگی 25 50 یا 100 سال کی زندگی، اس کے بعد تو اس کو مرنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ اب یہ زندگی کے اندر انسان سے غلطیاں ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔ انسان سے گناہ کے کام جانے انجانے یہ ہوتے رہتے ہیں، یہ ایک فطری بات کے طور پر کہی جاتی ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کی، کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ بلکہ کہا تو یہاں تک جاتا ہے کہ ایک انسان جتنا بھی پرہیزگار ہو اور بڑی احتیاط کے زندگی گزارتا ہو، پھر بھی انجانے گناہ، چھوٹے گناہ، دن میں 7 گناہ تو وہ کرتا ہی کرتا ہے۔ یعنی انسان کوشش کرتا ہے، پھر بھی انجانے میں اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب دنیاوی طور پر اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں، سمجھیے کہ میں ایک گریڈ میں 7 میں 8 میں یا 9th گریڈ میں جا کے میں فیل ہو جاتا ہوں، یعنی غلطیوں کی وجہ سے، لیکن میں اس کو کریکٹ کر سکتا ہوں، اگلے سال امتحان دے کے میں پاس ہو سکتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ گھر مکان لینے میں نے غلطی کی، ایک ایسا محلہ میں نے چنا جو میرے خاندان کے لیے صحیح نہیں تھا، تو تھوڑے ٹائم کے بعد میں کچھ اور پیسہ ڈال کر گھر اپنا دوسری جگہ پہ لے سکتا ہوں۔ تو دنیاوی زندگی کے اندر کبھی کبھی جو میں غلطیاں کرتا ہوں، اس کا ازالہ ممکن ہوتا ہے، وہ غلطیوں کو میں سدھار سکتا ہوں۔ مثلا میں نے سگریٹ پینے کی عادت ڈال دی، اب سگریٹ پیتا ہوں، 2-5 سال کے بعد اگر مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، سگریٹ تو نقصان دہ ہے، نہ صرف مجھے بلکہ میری فیملی کو، میرے خاندان کو بھی نقصان ہوتا ہے، تو میں اپنا ول پاور استعمال کر کے وہ سگریٹ نوشی کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ہم جتنی بھی دنیاوی غلطی کرتے ہیں، اس کا ازالہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مذہبی نقطہ نگاہ سے، دین کے نقطہ نگاہ سے، مذہب کے فرائض کے نقطہ نگاہ سے بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ ہم گناہ کے کام نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کے کام ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارا تصور ایسا ہے، یعنی جو دنیاوی طور پر میں غلطی کرتا ہوں اس کا ازالہ تو ہے، اسی طرح مذہبی طور پر جو میں غلطیاں کرتا ہوں، جو گناہ کرتا ہوں، جو نافرمانی کے کام کرتا ہوں، اس کے ازالے کے لیے خدا نے توبہ اور گریہ زاری رکھی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں پہ، اپنے جرم میں، اپنی نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اس کے حضور میں گڑ گڑائیں، اس کے حضور میں مغفرت طلب کریں، تو یہ تو ازالہ ہو گیا، ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم رحمی بادشاہ ہے۔ لیکن اب میں جو 5-25-100 سال کے بعد مر کر اللہ کے حضور میں جاتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نام اعمال کو تولتے ہیں، اب جب تولنے کا تصور آتا ہے تو میرے لیے تو ایک ہی تصور ہے، اور وہ ہے وزن، ترازو۔
اور ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں ڈالی گئی اور ایک پلڑے میں بدیاں ڈالی گئی. کہتے ہیں کہ جو پلڑا جھکا، جو پلڑا بھاری ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. اب فرض کیجئے کہ میرے نام اعمال تولے گئے. میرے نام اعمال میں 45% اچھائیاں ہیں، عبادت ہے، بندگی ہے، نیکیاں ہیں، اور 55% جو ہے وہ گناہ ہے، بدعمال ہے، نافرمانی ہے. تو انصاف تو یہی نظر آتا ہے کہ جس کا پلڑا جھک گیا اس کے حساب سے اس انسان کا فیصلہ کیا جائے گا. تو صرف 10%، یعنی یوں آپ سمجھیے 10% بھی نہیں، اگر 5% اور زیادہ میرے اعمال اچھے ہوتے تو 50-50 ہو جاتا، یا ایک اور بڑھ جاتا تو 51 اور 49، تو میں تو بخشا جاتا. اب جو بخشنے کی بات ہے تو یہاں پہ ایک نقطہ میں اور کلیئر کرتا ہوا چلوں کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت بہت ضروری ہے نام اعمال کے تولنے پہ ٹائم پر. نہ ہمارے اعمال نہ بدعمال نہ ہمیں جنت میں لے جا سکتے ہیں نہ دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر انحصار ہے. لیکن میں یہاں سمجھانے کے خاطر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے بدعمال 55% ہے اور میرے اچھے اعمال 45% ہے، تو 55 والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا. تو اس کے مطابق میرا فیصلہ تو بہت برا ہوا. پھر میری ساری جو زندگی ہے اس کا نچوڑ یہی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنوں گا. لیکن اب یہ تھوڑی سی جو کسر رہ جاتی ہے، اس کا کوئی ازالہ ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے میرا جو پرسنٹیج ہے وہ لیول پر آ سکے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موقع دے گا؟ جہاں تک دوبارہ زندگی میں آنے کی بات ہے، جہاں پر دوبارہ دنیا میں پیدا ہونے کی بات ہے، وہ تو میں بات نہیں کر رہا. لیکن میرے مرنے کے بعد میرے اگر پوائنٹس کم ہیں تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے جس سے میرے پوائنٹس برابر ہو جائے یا اوپر ہو جائے اور میں بخش دیا جاؤں؟ دیکھیں، یاد رکھیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ کی رحمت کی تو بات ہی دوسری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بات ہی دوسری ہے. وہ چاہے جسے بخش دے. لیکن میں ایک عام انصاف کی بات کر رہا ہوں. تو کیا کوئی طریقہ ہے؟ جی ہاں، ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی، ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کے فوت ہونے کے بعد، انسان کے مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار، اس کی آل اولاد، اس کے دوست برادر اور اس کے دوسرے جو ساتھی ہیں، وہ اس مرحوم کے لیے دعائیں کریں. وہ مرنے والے کے لیے دعائیں کرتے رہیں. جب وہ دعائیں کریں گے اس کے روح کے ثواب کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو ہم نے کام کیا ہے اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا اور ان کا درجہ اونچا ہوتا رہے گا. اس لیے ہر مذہب کے اندر مرنے کے بعد بہت ساری رسومات کی جاتی ہے. بہت سے مذہب میں آپ اندر جا کر دیکھ لیں تو ہر مذہب کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ
کوئی نہ کوئی رسم ضرور ملتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اگر اس کے رشتہ دار، اس کی آل اولاد اس کے حق میں دعا کرتے ہیں یا کوئی نیک اعمال کرتے ہیں یا صدقہ جاریہ نام کی کوئی چیز کرتے ہیں تو اس کا ثواب وہ مرحومین کو ملتا ہے، اور جب مرحومین کو ملتا ہے تو وہ درجات اونچا ہو جاتا ہے۔ میں نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں پڑھا تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، دیکھو ان مرحومین کے جو اہل خانہ ہے، اس کی آل اولاد ہے، وہ ان کے حق میں دعائیں کر رہی ہے، ان دعاؤں کو سونے کے تھال میں اٹھاؤ اور ان مرحومین کو جا کر کہو کہ تمہارے خاندان والوں نے تمہیں یہ تحفہ دیا ہے۔ اس لیے انسان مرحومین کے حق میں دعائیں مانگتا رہتا ہے، مرنے والوں کے حق میں دعائیں مانگتا رہتا ہے، اور مانگنی چاہیے ہمیشہ اپنی زندگی۔ مثلا میری زندگی کے اندر میرے اگر ماں باپ فوت ہو گئے، میری بہن فوت ہو گئی یا کوئی اور فوت ہو گیا تو اس کی دعائیں میں اپنی ساری زندگی مانگتا رہوں، ساری زندگی۔ ایسا نہیں کہ ایک انسان فوت ہو گیا تو 7 دن یا 14 دن یا 40 دن میں نے دعائیں مانگی، پھر وہ کہاں میں کہاں سب بھول گیا۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، بلکہ اپنی ساری زندگی ان کو یاد کریں، ان کے حق میں دعائیں کریں۔ ہمارے یہاں تو 2-4 ایسے دن آتے ہیں کہ ہم سب قبرستان میں جا کے اپنے مردوں کو، اپنے مرحومین کو یاد کر کے ان کے لیے فاتح خوانی کرتے ہیں۔ کوئی قرآن خوانی کرتا ہے، کوئی درود کا ورد کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں فائدہ پہنچاتی ہے اس مرحوم کو جس میں تھوڑی سی کسر رہ گئی ہو۔ اس لیے ایسی رسومات ملتی ہے تو آپ کو، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو آپ صدقے جاریہ کر دیں۔ یعنی مثال کے طور پر ایک عام چھوٹے سے مثال دوں میں کہ اللہ کے گھر میں آپ کوئی لائٹ لگا دیتے ہیں، یعنی ضرورت کی بات ہے، لائٹ لگا دی، اب جب تک وہ لائٹ جلتی رہے گی اس کا ثواب اس روح کو ملتا رہے گا۔ آپ کوئی اسکول بنا دیتے ہیں، کوئی یتیم خانہ بنا دیتے ہیں، کوئی بیوہ کا گھر بنا دیتے ہیں، جو کچھ بھی آپ بناتے ہیں یہ سب صدقہ جاریہ ہے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ روح کو ملتا رہتا ہے، تو وہ روح اپلفٹ ہو جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی وہ روحیں فرشتوں سے کہتی ہے، عرض کرتی ہے، یہ دن بدن ہمارے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں، یہ ہم دن بدن اوپر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تب فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے رشتہ دار اور تمہارے دوست برادر تمہارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، تمہارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں۔ تو وہ دعائیں، وہ صدقہ جاریہ، اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ان کو دیتا ہے۔ تو اگر مذہبی نقطہ نگاہ سے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس کا نعم البدل کہہ دیں، یا اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ یعنی رشتہ دار اس کے حق میں دعائیں کریں، ان کو اپنی زندگی سے بھلا مت دیں، ان کو یاد رکھیں۔ اور یاد رکھنا یہاں پہ تو ایسا ہے کہ دو گے تو پاؤ گے۔ اگر آج میں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بہن کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں اس کی روح کے لیے، تو میرے بچے کے دل میں خدا سجائے گا کہ میرے بچے، میرے بہن بھائی میرے لیے دعا کریں۔
تو یہ تو ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ لینے والی بات ہے، تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یعنی دینی طور پر اور دنیاوی طور پر بھی میں نے اگر اپنے روحانیوں کو یاد کیا، اپنے مرحومین کو یاد کیا، اور اس کے حق میں جو میں نے نیکیاں کی، درود پڑھا، قرآن پڑھا، سپارے پڑھے، یا جو کچھ بھی میں نے پڑھا، تو اس کا ثواب اس کو تو ملے گا، لیکن ساتھ میں مجھے بھی ملے گا، ساتھ میں مجھے بھی ملے گا۔ تو یہ سودا ایسا کہاں دنیا کے اندر ہوتا ہے؟ تو آپ یا ہم سب مل کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جب ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تب سال میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ دن میں ایک مرتبہ ضرور اپنے روحانی ممبروں کو، مرنے والوں کو یاد کر کے اس کے ایصال ثواب کے لیے ضرور دعائیں مانگے۔ اس عادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور ہمارے مرحومین جو ہے وہ بھی خوش ہوں گے۔ بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ جیو اور جینے دو۔